نفی اس سینس میں کہ اگر نفس میرا نماز کے وقت پر سونے پہ مجبور کر رہا ہے تو میں اس کی نفی کر دوں. اگر یہ ذائقہ دار چیزیں مانگ رہا ہے تو میں اس کو بس ذائقہ چیزیں کھلاؤں تاکہ یہ ٹیم ہو جائے, پھر اس کی خواہش کرنا بند کر دے. اگر یہ گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے تو میں اس وقت عبادت میں مصروف ہو جاؤں تو یہ آہستہ آہستہ ٹیم ہو جائے گا. پھر اس کی نفی دوسری سینس میں ہو سکتی ہے کہ یہ کسی شخص نے مجھے آ کے برا بھلا کہہ دیا, گالیاں دے دی, اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس سے جواباً اس کو گالیاں دوں, تو اس وقت میں رک جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جس نے گالی دی ہے اس کا جواب مسکراہٹ سے اسے دے دیا جائے. کسی شخص نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تو دل یہ چاہے گا کہ میں جواب میں پروپیگنڈا کروں, اور اگر جوابی پروپیگنڈا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں وہ اہلیت نہیں میرے اندر, تو میں اس شخص کے خلاف ہو جاؤں گا اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دوں گا. تو اس وقت پھر مجھ پہ لازم ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. سنت یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے, تو یوں نفس میرا قابو میں آ جائے گا میرے. کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے قرض مانگ کے لے گیا, وقت پہ دے نہیں رہا, تو بجائے اس کے کہ میں اس کو برا سمجھنے لگوں تو یہ دیکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. ممکن ہو سکے تو معاف کر دیں, نہیں تو اسے اتنی مہلت دے دیں کہ وہ بآسانی واپس کر دے, اور میں اسے برا بھلا نہ کہوں. کوئی دشمن اگر ہے, دشمنی کرتا رہا تو چل کے آ گیا مجھ تک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگا لے آدمی. یہ تمام اسی طرح کی اور چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ نفس کی نفی ہو گئی, اور جب نفس کی نفی ہونے لگتی ہے تو جس قدر نفی کرتے چلے جاتے ہیں ہم, اسی قدر روح کی لطافت بڑھتی جاتی ہے, روح لطیف ہوتی چلی جاتی ہے ہماری, اور جو روح ہماری لطیف ہوتی ہے تو اس کی پرواز بڑھنے لگتی ہے.